غریب نواز چینل کو سبسکرائب کریں اور سب سے پہلے ویڈیو پانے کے لیے اس گھنٹی کو دبا دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اچھا لگے تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ سادہ آدمی ہوں، مناظر ہوں، مدرس ہوں، مصنف ہوں، رابعان میں مقرر ہوں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مجھے ان صاحب نے بتایا کہ ہمارے گاؤں میں دیوبندیت بڑی تعداد میں ہے، اہل سنت و جماعت کے بعد دیوبندیت ہے، اور ثانیاً ہمارے یہاں کچھ لڑکے غیر مقلد بنتے جا رہے ہیں۔ اور جب میں یہاں آیا اپنی قیام گاہ پر، کچھ علماء سے ملاقات ہوئی جو یہاں کے مقامی ہے، جو یہاں خدمت کر کے جا چکے ہیں، دوسرے گاؤں میں خدمت کر رہے ہیں۔ تو ان سے میں نے اسباب پوچھے کہ کن وجہوں سے دیوبندیت و وہابیت آپ کے گاؤں میں آئی، تو انہوں نے بتایا سوشل میڈیا کی برکتوں سے آئی۔ سن رہے ہیں آپ لوگ میری بات؟ آپ لوگ مناظرہ تقریر کے بعد کر لینا، ابھی مجھے سماعت کر لیں، آپ اپنا مناظرہ تقریر کے بعد کرنا۔ حضرات گرامی وقار، سوشل میڈیا کی یہ دین ہے، سوشل میڈیا کی یہ برکتیں ہیں کہ جو نوجوان ینگرز، آج کا جو یوتھ ہے، جو علماء کے قریب آ کر مسائل پوچھنا، زانوئے ادب طے کرنا، دست بوسی کر کے، قدم بوسی کر کے مسئلہ نہیں پوچھنا چاہتا ہے، بلکہ اب تو جیو کا بھی کارڈ نکل گیا، بہت ساری کمپنی آ گئی، نیٹ فری ہو گیا اور دھمال سے ڈیٹا دے رہے ہیں، تو لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا دین سیکھ رہے ہیں۔ لیکن لوگ یہ نہیں سمجھ رہے کہ اس کے ذریعے دین کم آئے گا اور بے دینی زیادہ آئے گا۔ انٹرنیٹ کا استعمال آپ ضرور کیجئے، لیکن اپنی دنیاوی ضرورتوں کے لیے، اپنے آفیسز کے کام کے لیے، آپ اپنے دنیاوی کام کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کریں۔ آپ دین سیکھنے کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال نہ کریں، ورنہ اس میں فائدے کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ ہمارے بزرگوں کے قربان جائیے، سرکار مفتی اعظم عالم شہزادہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں 1960 کے قریب ایک مووی آئی تھی، ایک فلم آئی تھی، جس میں یہ درشایا گیا تھا، یہ دکھایا گیا تھا کہ حج کیسے کیا جاتا ہے، کعبے کا طواف کیسے ہوتا ہے، صفا مروہ کی سعی کیسے ہوتی ہے، وقوف عرفہ کیا ہے، یہ چیزیں تھی اس میں۔ تو حضور مفتی اعظم سے سوال ہوا، کیا حضور اس پکچر کو دیکھ کر، فلم کو دیکھ کر حج کا طریقہ سیکھا جا سکتا ہے؟ حضور مفتی اعظم نے جواب میں پہلے تو کئی مرتبہ کلمہ شریف کا ورد فرمایا اور پھر فرمایا اللہ اللہ، کیا زمانہ آ گیا کہ مسلمان اپنا دین سنیما ہالوں میں اور تھیٹر میں جا کے سیکھے۔ کیا زمانہ آیا کہ مسلمان اپنا دین تھیٹر میں جا کر سیکھیں گا؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، واللہ باللہ تاللہ اس مرد حق نے جس فتنے سے آگاہ کیا تھا کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے، سائنس کی یہ جو کرامات ہے، یہ مشنریز ہے، اس میں فوائد کے ساتھ ساتھ نقصانات بھی زیادہ ہیں۔ آپ دیکھیں، آج اس کا خمیازہ ہم دیکھ رہے ہیں، آج اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو بڑی تعداد میں گمراہ ہو رہے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ واٹس ایپ وغیرہ پہ ایک شارٹ کلپ آتی ہے ڈاکٹر جوکر نائک کی، توصیف الشیطان کی، وہ طارق ذلیل کی، لوگ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا، سن لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ میرے ایمان عقیدے کو فرق نہیں پڑتا ہے۔ یاد رکھو، شیطان کے پاس 80,000 داؤ ہے، وہ کوئی بھی داؤ چل سکتا ہے۔ آپ کو اپنے اوپر اتنا گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ شیطان کب آپ کا قدم پھسلا دے گا آپ کو احساس تک نہیں ہوگا۔ علماء کرام سے جڑے رہیے، علماء سے دین سیکھیے، سوشل میڈیا سے مت سیکھیے۔ بہت اچھا پیغام، زندہ باد۔ اب نہیں سمجھ میں آ رہا تو اس کا اگزامپل دے کے میں آپ کو بتاتا ہوں سوشل میڈیا کتنا بڑا فتنہ ہے۔ آپ گوگل کر لیں، ورلڈ کا سب سے بڑا سرچ انجن۔ آپ کہیں گے مولانا آپ بھی تو اسمارٹ فون یوز کرتے ہیں، آپ بھی تو سوشل میڈیا چلاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، چلتی ٹرین میں چڑھنا اور اترنا منع ہے عام پیسنجرز کے لیے، ٹی سی کے لیے نہیں۔ ٹی سی جب بھی چڑھے گا چلتی ٹرین میں، جب بھی اترے گا چلتی ٹرین میں، چونکہ وہ اس کے نشیب و فراز سے آگاہ ہے، واقف ہے۔ علماء کرام اگر بد مذہبوں کی کتابیں رکھتے ہیں، بد مذہبوں کے بیانات سنتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بد مذہبوں کے ڈیبیٹ دیکھتے ہیں، تو الحمدللہ فیضان اعلی حضرت سے، فیضان دریا شاہ سے، فیضان غوث اعظم و امام اعظم سے ہم لوگ
ان کے چنگل میں نہیں پھنس سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کا بھروسہ نہیں۔ اب سنیے، آپ گوگل پہ مار لیں قربانی کتنے دن، گوگل میں آپ کو 3 جواب آئیں گے، 3 جواب۔ 4 دن کی قربانی دلیل حدیث سے، 3 دن کی قربانی دلیل حدیث سے، 1 دن کی قربانی دلیل حدیث سے۔ اچھا، کن کن جانوروں کی قربانی کی جائے؟ آپ جانتے ہیں گائے، بیل، بھینس اور اسی طرح بکرا، بھیڑ، دمبا وغیرہ، لیکن گوگل پہ جواب آئے گا کہ مرغی کی بھی قربانی کر سکتے ہیں، پورے گھر کی طرف سے 1 انڈا بھی قربان کیا جا سکتا ہے، اور آپ کو دلیل بھی دی جائیں گی باقاعدہ حدیثوں کا نام لے کر۔ اب آپ پریشان کہ اللہ کے رسول کبھی ایسے فرماتے ہیں، کبھی ایسے فرماتے ہیں، اور یہ لوگ جو سوشل میڈیا سے دین سیکھتے ہیں اپنے نبی کی بات پہ شک کر کے منکر حدیث ہو جاتے ہیں، چکڑالوی ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگ مرزا محمد انجینئر کے پیروکار ہو جاتے ہیں، قادیانی ہو جاتے ہیں۔ میرے بزرگوں، دوستوں، سوشل میڈیا سے دین مت سیکھیے۔ ذرا بتائیے کہ اتنی آسانی سے اگر حدیث قرآن سمجھ میں آتا تو یہ مدرسے کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ یہ جو بڑے بڑے مدرسے بنے ہوئے جن میں بخاری پڑھانے کے لیے کتنے سال کا کورس کرایا جاتا؟ 8 سال کا عالم کورس کرایا جاتا۔ یہ ہمارے اسٹیج میں مفتی شہود صاحب ہے، مولانا اختر ضیاء صاحب ہے، یہ علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے جن کی اسماء گرامی سے میں واقف نہیں ہوں۔ ان علماء نے بخاری کو کب پڑھا؟ پہلے ہی دن مدرسے میں جاتے ان کے ہاتھ میں بخاری دی گئی۔ جو آج کل کے یہ لونڈے کوٹ پینٹ پہن کر نماز پڑھنے والے، ان شرٹ پہن کر نماز پڑھنے والے، جو سنتیں نہیں پڑھتے ہیں، ٹوپی نہیں پہنتے ہیں، پینٹ کو فولڈ کر کے نماز پڑھتے ہیں، دعا نہیں مانگتے ہیں، ہر چیز کو ضعیف دین میں نہیں ہے، رسول اللہ نے نہیں فرمایا، صحابہ نے نہیں کیا۔ ان گدھوں سے پوچھو، ان خر دماغوں سے پوچھو، کیا اتنی آسانی سے حدیث قرآن سمجھ میں آ سکتا ہے؟ اگر اتنی آسانی سے سمجھ میں آتا تو یہ بڑے بڑے مدرسے کیوں بنے ہوئے ہیں؟ بہت اچھی۔ جہاں 8 سال کا عالم کورس کرایا جاتا ہے، جب وہ کورس کمپلیٹ ہوتا ہے تو آخری میں فضیلت کا سال اول، سال دوم، آخری میں حدیث پڑھائی جاتی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ یہ بھی مت سمجھنا کہ کوئی سعودیہ چلے جائے اور کوئی دبئی چلے جائے تو وہاں جا کے بھوجپوری عربی سیکھ لے تو وہ حدیث قرآن جان لے گا۔ سعودیہ میں کون سی عربی بولی جاتی؟ بھوجپوری عربی بولی جاتی، گرامر والی نہیں بولی جاتی۔ سنیے، اگر کوئی یہ سوچے کہ ہم سعودیہ چلے جائیں گے، کچھ لوگ جاتے ہیں نا سعودیہ تو پہلے تو ٹھیک ٹھاک رہتے، لیکن پتہ نہیں وہاں کے دال چاول میں کیا خاص بات ہے، وہاں کے آب و ہوا میں کیا خاص بات ہے۔ جیسی سعودی سے آئیں گے یہ جھاپک جھوا داڑا، 3 میل کا یہود چھاپ داڑا۔ اب میں سوچتا ہوں یا اللہ، اتنا بڑا جب ان کا داڑا ہے، اور جب یہ قبلہ و کعبہ استنجا کے لیے تشریف لے جاتے ہوں گے تو ایک ہاتھ میں ناڑا، ایک میں لوٹا، تو ان کا داڑا کون سنبھالتا ہوگا؟ اب یہ علامۃ الدہر، فخامۃ العصر، فضیلۃ الشیخ حافظہ اللہ، ماشاء اللہ، سعودیہ سے تشریف لانے کے بعد کہتے ہم نے سعودی میں ایسا نہیں دیکھا۔ جی حضرت، یہ کیا تم نے عرس لگا رکھا ہے؟ یہ کیا تم نے قبروں کے اوپر عمارتیں تعمیر کر رکھی ہے؟ یہ کیا مزاروں کے اوپر فاتحہ خوانی کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے؟ ہم نے تو جنت البقیع میں تمام صحابہ کی قبروں کو کچا دیکھا ہے۔ ارے انگریز کی حرامی اولادو، تمہارا جو کچھ مطالعہ ہے، تمہاری جو کچھ معلومات ہے، وہ صرف انٹرنیٹ کی دنیا میں ہے۔ سن لو، اگر ہو تمہاری ماں ایک اور باپ ایک، تمہارا بڑے سے بڑا عالم میرے سامنے لاؤ، میں ثابت کرتا ہوں کہ آج جو جنت البقیع میں صحابہ کی مزاروں سے چھتوں کو ہٹا دیا گیا ہے، گنبدوں کو مسمار کیا گیا ہے، ان کی مزاروں پر سے عمارتوں کو توڑا گیا ہے، یہ زمانہ رسالت سے نہیں ہے، یہ آل سعود نے کیا ہے، یہ شاہ فیصل کے زمانے میں ہوا ہے۔ جب ان سے پہلے ترکیوں کی حکومت تھی، عثمانیوں کی خلافت تھی، انہوں نے تمام صحابہ کی مزاروں پہ قبے تعمیر کیے تھے۔ سبحان اللہ۔ جی
تمام صحابہ کی مزارات پہ عمارتیں تعمیر تھی، رسول اللہ کی لخت جگر سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت کی مزار پہ بھی قبہ تعمیر تھا۔ لیکن جب انگریزوں نے سعودیہ کے اندر، آج سعودی کرتے ہو، جو بھی وہابی یہاں بیٹھے ہیں یا کوئی پلپلا ہو، بی پی ایل بن پیندے کا لوٹا، جو غوث اعظم کا مرغا بھی کھاتا ہو، وہابیوں کا کوا بھی، وہ بھی سن لے۔ اور کوئی گوگل کا مقلد غیر مقلد بیٹھا ہو یا دیوبندی بیٹھا ہو، سن لے، یہ جو تم کہتے ہو سعودی میں ایسا نہیں ہوتا، یہ سعودی نام کس نے رکھا تھا؟ یہ سعودی نام رکھا کس نے؟ حجاز مقدس کا۔ حرام خورو تاریخ کے منہ پہ تماچا مارنا چاہتے ہو، یہ اس کا نام حجاز مقدس ہے، سعودی نہیں ہے۔ جب انگریزوں نے اپنا جاسوس ہمفرے بھیجا اور اس نے حجاز مقدس میں ریاض کی سرزمین پر نجد میں، جس کا آج لیٹسٹ نام ریاض ہے، وہاں ایک شخص کو تیار کیا جس کا نام محمد بن عبد الوہاب نجدی تھا، بڑا پڑھا لکھا، بڑا قرآن و سنت کا جاننے والا، اسے تیار کیا اور اس نے ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈالی۔ وہاں ریاض میں ایک شاہی گھرانہ تھا جسے آل سعود کہا جاتا تھا۔ ان لوگوں نے پورے حجاز پہ قبضہ کیا، سنی علماء کرام کو پھانسیاں دی گئی، انہیں جلا وطن کر دیا گیا، انہیں طرح طرح اذیت دی گئی، اور اس طرح ترکیوں کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا۔ اور وہاں دو لوگ حکومت میں آئے، ایک آل سعود اور ایک آل شیخ۔ آل شیخ کا کام ہے دارالقضاء اور دارالافتاء سنبھالنا۔ آپ جب جائیں گے مکہ شریف میں، آپ کو لال رومال والے ملیں گے، ملتے ہیں مکے میں بھی ملتے ہیں، جہاں رسول اللہ کی ولادت گاہ ہے، آپ وہاں جائیے تو ان کا کام ہی ہے لوگوں کو روکنا۔ مدینہ شریف میں بھی ملیں گے۔ جب ضیاء صاحب تھے وہاں ہمارے ساتھ، اس کے ایک رات کے بعد کی بات ہے کہ میں گنبد خضرا کی جانب منہ لگا کر، گنبد خضرا کی جانب رخ کر کے ہاتھ باندھے کھڑا ہوا تھا، اور خدا کی قسم آپ کی بھی حاضری ہوئی ہوگی اور ہوں گی، بار بار ہونا چاہیے۔ اللہ کی قسم کیا سہانا منظر ہوتا ہے، آپ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور رسولوں کے تاجدار کا مزار مقدس سامنے ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لب واں ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ میں کھڑا ہوا تھا، لوگ ایک دو متوا سے مناظرہ کرتے ہوں گے، میں نے پوری گاڑی بھر کے کتوا سے مناظرہ کیا، جتنے تھے سب گاڑی بھر کر آ گئے، وہ لال رومال والے، اور آ کر کہنے لگے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا تمہیں دکھ نہیں رہا کیا کر رہا ہوں؟ تمہیں دکھ نہیں رہا کیا کر رہا ہوں؟ سرکار کا روضہ مبارک سامنے ہے۔ ارے جب ہم ہندوستان میں ہوتے ہیں تب اعلیٰ حضرت کی زبان میں بیٹھتے اٹھتے رسول پاک سے التجا و استعانت کیجئے۔ ہم تو رسول اللہ کو وہاں بھی اٹھتے بیٹھتے پکارتے ہیں، اب تو اللہ نے یہ موقع دیا کہ یہاں تک آ گئے، اب یہاں آنے کے بعد ان کو نہ پکاریں تو کیا شاہ فہد کو پکاریں، شاہ سلمان کو پکاریں، کس کو پکاریں؟ میں رسول اللہ کو پکار رہا ہوں، ان سے مدد مانگ رہا ہوں، ان سے دعا کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آج۔ اور ایک مسئلہ بھی بتا دوں کہ جس طرح شعراء کو نذرانہ دینا جائز ہے، علماء کو بھی دینا جائز ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ خطیب کو نذرانہ دینا ناجائز ہے۔ پھر اس کے بعد کہنے لگا مولانا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ دعا کے لیے قبلہ شرط ہے، شرط۔ وہ لوگ قا حا قاف ضاد بڑا گاڑھا نکالتے، مبالغے کے قطب مینار پہ کھڑے ہو کر تمام اعضائے بدن کو حرکت دے کر بیچارے بڑی تکلیف سے مخارج ادا کرتے ہیں۔ کہنے لگا مولانا دعا کے لیے قبلہ شرط ہے، شرط۔ میں نے کہا بے گھامر، 24 گھنٹے میں کتنی دعائیں ہیں، بیت الخلا جانے کی بھی دعا ہے، آنے کی بھی دعا ہے، کھانے کی بھی ہے، حتیٰ کہ بیوی کے پاس جانے کی بھی دعا ہے، کیا ہر دعا کے لیے قبلے کی طرف منہ کرے گا؟ تو کہنے لگا مولانا نہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے لیے قبلہ شرط ہے۔ تو میں نے کہا روزہ بھی عبادت ہے، کیا روزے میں 12 گھنٹہ قبلے کی طرف منہ کرتا ہے؟
کیا جواب؟ معقول جواب. کہنے لگا مولانا آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے. میں نے کہا تیرے منہ سے کون سے مشک کے پھوارے پھوٹ رہے ہیں؟ ابے حلوہ کھانے والے کے منہ سے کوا کھانے والے کو بو ہی آئے گی. تو یہ جو سعودیہ کے لوگ ہم کو دھونس دیتے، ہم نے سعودی میں ایسا نہیں دیکھا. سعودی کی دھونس ہم کو مت دینا. الحمدللہ ہم غلامان اعلیٰ حضرت ہے. میں نے گنبد خضرا کے سامنے مناظرہ کیا ہے. آپ یوٹیوب پہ جا کر دیکھ لیں، صوفی کلیم وتھ لال رومال دیکھ لیں، آپ یوٹیوب پہ آ جائے گا. سعودیہ کی دھونس ہمیں مت دینا. الحمدللہ قرآن و سنت کا علم ہمیں بریلی کی چوکھٹ سے مل چکا ہے، اور دنیا کا کوئی باطل مذہب رکھنے والا ہمارے سامنے مناظر کی حیثیت سے کھڑا نہیں ہو سکتا. بے شک لاجواب لاجواب. حق ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شیر رضا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سوشل میڈیا سے فتنے بہت آتے ہیں. آج جو آپ کے گاؤں میں 2 4 6 لونڈے اہل حدیث بنے، اچھا یہ لونڈے ہیں بہت چتر، یہ کبھی علماء کے سامنے آ کے سوال نہیں کرے جی. من شر الوسواس الخناس، یہ جو خناس لوگ ہیں شر پھیلاتے ہیں. قرآن نے خود کہا ہے کہ یہ نمازیوں کے نماز میں کیا پھیلاتے ہیں؟ شر. یہ علماء کے پاس نہیں جائیں گے. کس کے پاس جائیں گے؟ جو پکوڑی تل رہا، جو کپڑا بیچ رہا، جو کھیت میں ہل چلا رہا، جو مزار شریف پہ جھاڑو لگا رہا، اس کے پاس آئیں گے. بھیا آپ ایسی نماز پڑھتے ہیں، کوئی حدیث دکھا دیجیے ہم بھی مان لیں گے. ہم نے تو حدیث میں پڑھا ہے کہ ایسے ہاتھ مارنا چاہیے. آپ دونوں پیروں کے بیچ میں 4 انگل کا فاصلہ رکھتے ہیں. ہم نے تو سنا ہے کہ اتنے پیر پھیلا لو کہ بیچ میں سے گدھا نکل جائے. اللہ. آپ آمین زور سے نہیں کہتے. کوئی حدیث ہو تو دکھا دیجیے. اب کپڑا بیچنے والا، پکوڑی تلنے والا، رکشا چلانے والا، یہ ٹینٹ لگانے والا، یہ بیچارہ حدیث جانتا ہے کہ مولوی صاحب حدیث جانتا ہے جی، لیکن یہ علماء کے پاس کبھی نہیں آئیں گے. یہ عوام کو اپنا شکار کریں گے اور بڑے پیار سے